بیچ درمیان الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ اللہ مالک کی توفیق سے تشہد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آج کے سبق میں بھی اللہ کی توفیق سے تشہد کے حوالے سے کچھ باتوں کے کہنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حق بات صحیح طریقے تک کہنے، سمجھنے، سمجھانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، تشہد کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے، اور آپ کے بعد حضرات صحابہ سے بھی اس کی تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام ثابت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھلایا کرتے جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت سے۔ اب اس کے ساتھ دو نئی باتیں میرے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات، حضرات امام مالک اور بہقی نے صحیح سند کے ساتھ اس بات کو روایت کیا کہ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں کو تشہد سکھلایا کرتے تھے اور وہ منبر پر تشریف فرما ہوتے۔ اندازہ کیجئے، امیر المومنین، اسلامی ریاست کا امیر، اور اسلامی ریاست بھی کوئی چھوٹی نہیں، اور منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کو کیا سکھلا رہے ہیں؟ تشہد۔ سوال ہے فضل الہی کے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے، کیا میں آپ نے کبھی تشہد اپنے کنبے میں اپنے بچوں، پوتوں، نواسوں، بیٹیوں، بیٹوں، پوتیوں، نواسوں کو سکھلانے کا یہ اہتمام کیا ہے؟ کے جی سے مائیں بچوں کے پیچھے پڑتی ہے، کھپ جاتی ہیں۔ کبھی تشہد کے لیے بھی یہ سلسلہ ماں باپ میں موجود ہے؟ اللہ کرے کہ آ جائے۔ اب کہتے ہیں دنیا بدل چکی ہے، دنیا میں مقابلہ ہے، تو جناب فاروق رضی اللہ عنہ دنیا کا مقابلہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے؟ تو نے کیا کیا؟ تیرے بڑوں نے کیا کیا؟ اسی حوالے سے ایک اور بات، حضرات صحابہ کے اہتمام کے حوالے سے امام ابن ابی شیبہ، سراج اور مخلص نے جناب قاسم بن محمد سیدۃ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے، بھائی کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تعلمنا التشہد۔ عائشہ یعنی ان کی پھپھی، اللہ کے فضل و کرم سے مبارکہ، اور اللہ آج کی پھپھیاں، پھوپھے، خالو اور خالائیں اس ڈگر پہ لے آئے۔ ان کی پھوپھی کیا کرتی؟ فرماتے ہیں وہ ہمیں تشہد سکھلایا کرتی تھی، ان کا دستور مبارک تھا۔ آج کے سبق کی تشہد کے بارے میں دوسری بات، تشہد کے الفاظ مبارکہ۔ احادیث شریفہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے سکھلائے ہوئے متعدد الفاظ شریفہ موجود۔ ابتدا ہی سے یہ بات نوٹ فرما لیجیے، جس چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنوع ہو، ویرائٹی ہو، ایک سے زیادہ باتیں ثابت ہوں، وہ سب ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کسی کا ایک کو زور دینا نہ۔ جب دونوں باتیں ثابت ہیں، 3، 4، 5، 6 جتنی ثابت ہیں وہ ساری کی ساری فراہم۔ اس سلسلے میں محدث البانی رحمہ اللہ نے 6 حضرات صحابہ سے
تشہد کے مختلف الفاظ نقل کیے۔ میرے ساتھ ان کے نام اسماء مبارکہ سن لیجیے۔ نمبر 1 سیدنا ابن مسعود، نمبر 2 سیدنا ابن عباس، نمبر 3 سیدنا ابن عمر، نمبر 4 سیدنا ابو موسیٰ، نمبر 5 سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر دہراتا ہوں، جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ طریقوں سے ثابت ہو، کسی کو حق نہیں کہ ایک طریقہ اختیار کرے اور دوسرے پر تنقید، غلط ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، کچھ لوگ ان کی رائے حدیث شریف سے ہٹ کے ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے۔ نہ، یہ زیادتی کی بات واضح ہو رہی ہے۔ 2 نہیں 20 طریقے ثابت ہوں، 20 کے 20 سر آنکھوں پہ، لیکن اپنے موقف کی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ کہا جائے یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت، نہ، بات واضح ہو رہی ہے، یہ بات درست نہیں۔ جس میں تعدد، ویرائٹی، ایک سے زیادہ ثابت ہے وہ ثابت ہے، اور جس میں ثابت نہیں، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، نہ، یہ بات صحیح۔ تیسری بات، عام طور پر ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ مشہور طریقہ تشہد کا ہے وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، اور اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی۔ میرے ساتھ وہ توجہ سے وہ الفاظ شریفہ سماعت فرما لیجیے، جہاں کہیں میری آپ کی کوتاہی کمی ہو اس کو ٹھیک کر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے، اور ساتھ میں الفاظ بھی دہراتا جاؤں گا۔ التحیات، تمام قولی زبان سے کی ہوئی عبادات۔ حضرات علماء نے اس کے اور معنی بھی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی جو اس وقت عرض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، التحیات تمام زبانی قولی عبادات، والطیبات تمام بدنی عبادات، التحیات للہ تمام قولی عبادات، والصلوات اور تمام بدنی عبادت، الصلوات بدنی عبادت، والطیبات مالی عبادات، للہ اللہ تعالیٰ۔ خلاصہ ہر قسم کی عبادت اللہ کی۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ پاک کی رحمت ہو اور اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہو۔ السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ پاک کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ اللہ کے علاوہ، یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دعا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور اس دعا کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کی۔ اب اس کے حوالے سے 2 مزید باتیں سماعت فرمائی۔ اس دعا میں السلام علیک ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ توجہ فرمائیے، بات رہ نہ جائے،
تھوڑا سا قریب ہو جائے، پوری توجہ کیجیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، ہم نے سنا اس دعا میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم کیا کہتے تھے؟ میرے ساتھ دہراؤ، السلام علیکہ ایھا النبی، کہو نا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود تھے تو ہم کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ فلما قبض، آپ فوت ہو گئے، قلنا السلام علی النبی، بیٹا سیدھے ہو۔ فلما قبض، جب آپ فوت ہو گئے، قلنا السلام علی النبی، ہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ آپ کی وفات کے بعد اور آپ کے فوت ہونے سے پہلے دعا میں کیا فرق تھا؟ بولو۔ ایھا جو خطاب تھا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب قلنا، ہم نے کہا، اس سے کون مراد ہے؟ جواب دیجیے۔ حضرات صحابہ۔ یہ بات صرف ابن مسعود کی ہے؟ بولیے جی۔ قلنا جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم، تو یہ ابن مسعود اپنی بات کر رہے ہیں یا حضرات صحابہ کی؟ تو حضرات صحابہ کا طریقہ سیدنا ابن مسعود نے کیا بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ بولو، میرے ساتھ بولو تاکہ یاد ہو جائے۔ السلام، سب بڑائی سب بولو، السلام علی النبی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرات صحابہ نے کیا کیا؟ السلام علی النبی۔ اسی حوالے سے ایک دوسری بات، امام عبد الرزاق نے امام عطا اس سے روایت کیا، بے شک صحابہ کہا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ فلما مات، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، قالوا، انہوں نے کہا، السلام علی النبی، میرے ساتھ کہو زور سے، زور سے کہو، السلام علی النبی۔ تو انہوں نے کہا السلام علی النبی ایھا، اے نبی، اے کو ختم کر۔ ہم نے وہاں کیا کہا؟ قلنا سے مراد ہم نے کہا کون ہے؟ بولو۔ اور یہاں امام عطا نے صراحت کر دی، وضاحت کر دی کہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی حیات طیبہ میں ایھا النبی کہتے اور آپ کی وفات کے بعد کیا کہتے؟ السلام علیہ۔ اس سلسلے میں تیسری دلیل، امام سراج نے المسند میں یہ بات روایت کی، یقیناً اما عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں نماز میں تشہد کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ ام المومنین انہیں نماز میں تشہد کی تعلیم، بولو، دیا کرتی تھی، السلام علی النبی، اور تعلیم میں کس طرح پڑھتی؟ بولو، السلام علی النبی۔ تو ان تینوں دلائل سے کیا بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب آپ کی وفات کے بعد کیا ہے؟ السلام علی النبی۔ سبق کی آخری بات، اور بقیہ انشاءاللہ اللہ ایمان و عافیت سے توفیق دے، اگلے درس میں ہم نے جو دعا سنی، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہم نے جو دعا سنی اس میں وحدہ لا شریک لہ نہیں، اس میں وحدہ لا شریک لہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو 4 ائمہ کے ہاں موجود ہے، مسلم، ابو عوانہ، ابو داؤد اور ابن ماجہ،
چار ائمہ کی روایت میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی جو تشہد بیان کی، اس میں وحدہ لا شریک لہ بھی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، شاندار، ثابت ہے۔ اور اگر کوئی شخص ساتھ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، بولو، تو اس پر کسی کو اعتراض کا حق، یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت۔ ساری بات کا خلاصہ ایک دفعہ پھر سن لیجیے۔ نمبر ایک، ہمارے دین میں تشہد کے سیکھنے سکھلانے کی بہت زیادہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی صورت کی طرح اس کو سکھلاتے۔ جناب فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر لوگوں کو تشہد کی تعلیم دیتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھتیجے نے یہ روایت کیا کہ ان کی پھپھو انہیں تشہد کی تعلیم دیا۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی، تشہد کے الفاظ شریفہ متعدد اقسام کے موجود ہیں۔ چھ اقسام کی روایات محدث البانی نے روایت کی ہیں، ان میں سے جو طریقے سے بھی پڑھے انشاءاللہ شاندار۔ تیسری بات جو عرض کی گئی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرات صحابہ کیا کہتے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اور آپ کی وفات کے بعد کیا کہتے؟ السلام، بولیے۔ چوتھی اور آخری بات، ابن مسعود کی روایت میں وحدہ لا شریک کا اضافہ ہے۔ ابن مسعود کی روایت میں وحدہ لا شریک نہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وحدہ لا شریک بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون تشہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ اس کو قبول بھی فرمائے اور اس پر عمل کرنا بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب